السلام علیکم۔ آج سنیچروار 7 اگست 2021 بمطابق 27 ذی الحج 1442 ہجری۔ مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیوں کے ساتھ ہم حاضر۔ میں ہوں آپ کا میزبان مزمل کمبے۔ سرخیوں کا آغاز کورونا وائرس سے متعلق سرخی سے کریں گے۔ سرخی ہے جموں و کشمیر میں کووڈ-19 کی دوسری لہر اتار چڑھاؤ کے ساتھ جاری۔ جمعے کو 144 ٹیسٹ مثبت، کوئی اموات نہیں، 98 شفایاب۔ ماہرین کی رپورٹ کے مطابق اگلے 100 دن انتہائی اہم، ہمیں چوکس رہنے کی ضرورت، منہوج سنہا۔ یہ سرخی روزنامہ تعمیل ارشاد نے اپنے پہلے صفحے پر شائع کی ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور سرخی ہے مانسبل میں فوجی اہلکار کی مبینہ خودکشی، کٹھوا ہیلی کاپٹر حادثہ، تلاشی آپریشن جاری۔ مریض کو سری نگر لے جانے والی ایمبولنس میں آگ نمودار، ڈرائیور کی حاضر دماغی، مریض کو بچا لیا۔ یہ سرخی بھی روزنامہ تعمیل ارشاد کی ہے۔ اردو روزنامہ سری نگر نیوز کی سرخی ہے وہ دن دور نہیں جب امرناتھ یاتریوں کی تعداد 10 لاکھ کا ہنسا عبور کرے گی، منہوج سنہا۔ جموں و کشمیر کی معیشت پر مثبت اثر پڑے گا، لیفٹیننٹ گورنر نے رکھا پانتھ چوک سری نگر میں شرائن بورڈ کے آفس اور یاتری نواس کا سنگ بنیاد۔ سری نگر نیوز نے ایک اور سرخی کو شائع کیا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عدل و انصاف کی حکمرانی مشعل راہ، ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ خدا ہمیں خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے، عمر عبداللہ۔ شابانہ آندھی اور بارشوں سے وادی کے بیشتر علاقوں میں خوف و ہراس، شہر سری نگر سمیت کئی مقامات پر بجلی کے ترسیلی نظام کو نقصان، سپلائی متاثر۔ اس سرخی کو بھی روزنامہ سری نگر نیوز نے شائع کیا ہے۔ روزنامہ تعمیل ارشاد کی ایک اور اہم سرخی ہے تاریخی جامعہ مسجد سری نگر کے ممبر و محراب سے اذان کی گونج، 15 ہفتے بعد نماز جمعہ کا اہتمام، لوگوں کی بھاری شرکت۔ اردو روزنامہ آفتاب کی سرخی ہے کورونا وائرس کی امکانی تیسری لہر سے بچنے کے لیے کووڈ پروٹوکول پر عمل درآمد ناگزیر، اگلے 100 دن انتہائی پیچیدہ ثابت ہو سکتے ہیں، منہوج سنہا کی ڈپٹی کمشنروں اور اعلیٰ افسروں کو خصوصی ہدایات۔ روزنامہ آفتاب نے ایک اور سرخی کو اپنے صفحے پر جگہ دی ہے۔ سرخی ہے گاندربل میں مشروم کھانے سے 13 افراد بیمار، 8 سکمز منتقل، ایک کی حالت نازک، لوگوں میں تشویش۔ حول میں اسکوٹی کی ٹکر سے زخمی نوجوان صورہ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں دم توڑ بیٹھا۔ اندرون شہر اب CCTV کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ۔ ایک اور سرخی روزنامہ آفتاب کی، کشمیر کی خوبصورتی کی طرح یہاں کے لوگ بھی خوبصورت، کشمیر جیسی جگہ اور لوگ کہیں نہیں دیکھے، عامر خان۔ روزنامہ ندائے مشرق کے صفحے کی سرخی ہے مونسون اجلاس، پیگاسس جاسوسی کیس اور کسانوں کی تحریک پر شور و گل اور ہنگامہ، ایوان بالا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی، اپوزیشن جماعتوں کے ارکان کو وقت طے کرنے کے لیے وزیر پارلیمانی امور سے ملنا چاہیے، ڈپٹی چیئرمین۔ ججوں کے معاملے میں شکایتوں پر سپریم کورٹ ناراض، جب تک ہم دو ہمارے دو کی حکومت ہے، نوجوانوں کو روزگار نہیں ملے گا، راہل گاندھی۔ حکومت زرعی قانون ختم کرے، راہل گاندھی۔ روزنامہ الحیات کی سرخی ہے کسانوں کی حمایت میں اپوزیشن کا جنتر منتر پر مظاہرہ، راہل گاندھی نے لگائے نعرے۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی سرخی ہے تھنہ منڈی راجوری میں تصادم آرائی، 2 جنگجو جاں بحق، علاقے میں مزید جنگجوؤں کی موجودگی کا خدشہ، آپریشن جاری، IGP جموں۔ شرار شریف خانقاہ مقفل تعمیر غیر محفوظ قرار، عمارت میں دراڑیں، تکنیکی ٹیم نے آڈٹ رپورٹ میں نشاندہی کر دی، نماز جمعہ
صحن میں ادا کی گئی۔ یہ سرخی بھی روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے شائع کی ہے۔ مشرقی لداخ کا پیٹرولنگ پوائنٹ 17A گوگرا بھارت اور چین نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، عارضی ڈھانچے منہدم۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی ایک اور سرخی، سونمرگ میں مقامی اسپتال کا وارڈ 3 سال قبل برف سے ڈھہ گیا، ناظم صحت کشمیر کی یقین دہانی کے باوجود مرمت ہونا ہنوز باقی۔ ٹنگ مرگ میں 11ویں جماعت کی طالبہ کی خودکشی، کوکرناگ میں عمارتی لکڑی ضبط، 2 بھائی گرفتار۔ ڈورو میں سمگلروں نے کائرو کے 4 درخت کاٹ ڈالے۔ رفیع آباد میں نقب زنوں کا گروا بے نقاب، سری نگر سے چرائی گئی 4 گاڑیاں اور لاکھوں کا مال مسروقہ برآمد۔ کرالگنڈ ہندوارہ میں ریچھ کی ادم، متعدد بھیڑ بکریوں کی چیر پھاڑ، علاقے میں خوف۔ نوجوانوں میں منشیات کی لت پر مفتی اعظم متفکر۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ کی ایک اور سرخی ہے، دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد بے روزگاری میں حد درجہ اضافہ، بی جے پی نے جھوٹے اور کھوکھلے نعروں سے لوگوں کو گمراہ کیا، منجیت سنگھ۔ اردو روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی ہے، تدارک نہیں کیا گیا تو موجودہ نسل منشیات کی نظر ہو سکتی ہے، مفتی اعظم۔ کلا کما کی ذمہ داری صرف انتظامیہ کی نہیں بلکہ علماء اور ائمہ و واعظین کی بھی ہے۔ محبوبہ مفتی کی والدہ کو ای ڈی نے منی لانڈرنگ معاملے میں کیا طلب، اس سے پہلے 14 جولائی کو پوچھ گچھ کے لیے پیش ہونے کو کہا گیا تھا۔ یہ سرخی بھی روزنامہ سری نگر ٹائمز نے شائع کی ہے۔ روزنامہ سری نگر ٹائمز کی ایک اور سرخی، راجیو گاندھی کھیل رتن ایوارڈ کا نام تبدیل، میجر دھیان چند کے نام سے منسوب۔ کشمیری روزنامہ سنگرمال کی سرخی ہے، خواتون ہاکی ٹیمس پیٹھ فخر، مودی نوِ ہندوستانک جذب ترٛیٚٹ یوان۔ جموں کشمیرس مز سرکاری سکولن ہند ناو مارٕ گٔمتٮ۪ن فوجی، فورسز، پولیس افسرن تو اہلکارن ہندس ناوس پیٹھ تھاونک فیصلہ۔ سشما سوراج ہنز بے لوث ملکی خدمت ستس، کامیاب سیاسی رہنما، میون شاندار خراج عقیدت، نائیڈو۔ انگریزی روزنامہ کشمیر امیجز کی سرخی ہے، J&K ایڈمنسٹریشن ٹو ریوزٹ APR گائیڈ لائنز، 3-member panel headed by Principal Secretary Home to look into matter. J&K set to become a hub of economic activities, LG. کشمیر ایج کی سرخی ہے، We will surely develop نیا کشمیر، سنہا۔ We are trying to give transparent administration, propaganda won't work. Alice passes bill for setting up Central University in Ladakh. اب ایک نظر عالمی سرخیوں پر۔ افغان حکومت کے ڈائریکٹر میڈیا سینٹر طالبان حملے میں ہلاک، افغان حکام کا 400 سے زائد طالبان کی ہلاکت کا دعویٰ، CNN نے 3 ملازمین کو فارغ کر دیا۔ افریقی ملک چاڈ میں فوجی قافلے پر حملہ، 26 اہلکار ہلاک۔ میانمار کے جنگل سے 40 لاشیں برآمد۔ بائیڈن نے الیکٹرک گاڑیاں متعارف کرانے کے ایگزیکٹو آرڈرز پر دستخط کر دیے۔ طالبان دیہی علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے اور اسلامی شریعت نافذ کرنے کی اپنی پالیسی پر کاربند۔ ترجمان۔ متحدہ عرب امارات آنے والوں کے لیے ریپڈ PCR ٹیسٹ لازمی قرار۔ جاپان کی جانب سے مائک پومپیو کو تحفے میں دی جانے والی شراب کی بوتل غائب۔ لوگوں نے افغانستان میں فوج کی حمایت میں ریلی نکالی۔ شمالی کوریا میں سیلاب سے سینکڑوں گھر ڈوب گئے، ہزاروں افراد کا انخلا۔ امریکہ میں مسافر بردار طیارہ گر کر تباہ، 6 افراد ہلاک۔ حرم شریف میں 20 خواتین اعلیٰ عہدوں پر تعینات۔ نئے ایرانی صدر جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کریں، امریکہ۔ پاکستان نے ہندوستانی سفیر کو طلب کیا۔ لوگوں نے افغانستان میں مختلف تحفظات کا کیا اظہار۔ انڈونیشیا میں خوفناک زلزلہ، پاکستانی سپریم کورٹ نے رحیم یار خان کے مندر پر حملے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم دیا۔
افغانستان میں جبری قبضہ قبول نہیں کریں گے معید یوسف۔ ایران جوہری ہتھیاروں کے حصول سے چند ہی ہفتے دور ہے، اسرائیلی وزراء کا دعویٰ۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیلوں کی سرخیوں پر۔ ہندوستان کی خاتون ہاکی ٹیم تمغے سے محروم، سخت مقابلہ میں برطانیہ نے 4-3 سے شکست دی۔ وزیر اعظم مودی سے بات کرتے ہوئے ہندوستان کی خاتون ہاکی ٹیم کے کھلاڑی رو پڑی۔ ممتاز کھیل رتن ایوارڈ کا نام تبدیل کر کے میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ کیا گیا۔ راجیو گاندھی کھیل رتن کا نام تبدیل کرنا مناسب نہیں، نانا پٹولے۔ فرنچائزیاں IPL کے دوسرے مرحلے میں نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کی دستیابی پر اعتماد، CSK 13 اگست کو دبئی کے لیے روانہ۔ بجرنگ پونیا کی سیمی فائنل میں شکست، اب کانسے کے لیے لڑیں گے۔ ہندوستان کی پہلوان سیما بسلا کا اولمپک کا سفر ختم، زخمی جعفر آرچر امسال نہیں کھیل پائیں گے کرکٹ۔ BCB کی عالمی کیمپ جلد شروع کرنے کے لیے عمان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بات چیت۔ ٹوکیو اولمپک ہندوستان کی ادیتی گولف میں دوسرے نمبر پر۔ ہندوستانی پیدل چلنے والے گرپریت سنگھ نے 50 کلومیٹر پیدل کے مقابلے میں مایوس کیا۔ ڈیوس کپ کے لیے 5 رکنی ہندوستانی ٹیم کا اعلان، میسی نے چھوڑا FC بارسلونا کلب۔ اولمپکس کے اہم مقابلے میں بھارت اور پاکستان آمنے سامنے، راہل، منموہن اور پرینکا نے ہاکی ٹیم کو مبارکباد دی۔ اظہر علی ویسٹ انڈیز خلاف سیریز میں کامیابی کے لیے پرامید۔ ٹوکیو اولمپکس آسٹریلیا کو پینلٹی شوٹ پر شکست، ہاکی چیمپئن بیلجیم کا پہلا گولڈ میڈل۔ آسٹریلیا نے آخری بار 2004 کے اولمپکس کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ وراٹ کوہلی کے ایل راہل سے بیٹنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں رمیز راجہ۔ اننت ناگ میں یوتھ سروس اینڈ سپورٹس کی جانب سے کرکٹ ٹورنامنٹ، ضلع ترقیاتی کمشنر نے کیا افتتاح، کھلاڑیوں سے بات چیت بھی کی۔ بیلاروس کی 24 سالہ سپرنٹر سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ بارہمولہ میں فٹ بال مقابلے کا انعقاد، ایڈیشنل ترقیاتی کمشنر نے کیا افتتاح۔ ہم بہت باریک فرق سے خواتین ہاکی مقابلوں میں تمغہ حاصل کرنے سے چوک گئے، لیکن ہماری ٹیم نے نئے بھارت کے جذبے کا مظاہرہ کیا۔ PM 8 اہم کیوی کرکٹرز کے پاکستان نہ آنے کا خدشہ، شاہنواز دہانی نے ٹیم اسکواڈ کے ساتھ سالگرہ منائی۔ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر لاؤں گا، ارشد ندیم کا عزم۔ اس کے ساتھ ہی مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ ایڈیٹر خان محسن کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ خوش رہیے، خوشحال رہیے، اللہ نگہبان۔